ندیم بھائی سارے قریب قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب تاکہ بات بھی سن سکو. اور جو آپ کو ندیم بھائی کا جو ٹیلنٹ ہے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے سینئر بھی ہے اور مکھر میں بہت یعنی کہ ڈومیسٹک لیول کے ایک اچھے ترین بولر، یہ وہ بولر ہیں جن سے بڑے بڑے بیٹسمین خوف زدہ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کافی 2-3 مہینوں سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو ٹائم آج انہوں نے نکالا ہے، تو میں نے ان کا ٹائم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. آپ لوگ کرکٹ بھی آج بتائیں گے، جو آئیے بتائیں گے ان پہ آپ نے جتنے دن 10 دن 15 دن پھر جب ان کو ٹائم نہیں ملتا ہوتا آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے، اور پھر اینڈ پہ آپ نے کوئی بھی کویشچن کرنا ہے کرکٹ کے ریلیٹڈ جو کر سکتے ہیں. تو ندیم بھائی کے لیے کلیپ اور آدم خان کرکٹ اکیڈمی ویلکم. وہ جیسے آپ کو آدم بھائی نے میں سریکی سب سمجھتے ہیں سریکی سے کرکٹ جو ہے نا فاسٹ بالر کے لیے، آدم سے میری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کرکٹ فاسٹ بالر کے لیے. فاسٹ بالر کا مین چیز ہے آپ لوگ پہلے اپنی رننگ اور ردم اس پہ کمپرومائز. آپ جتنی اپنا اسٹیمنے کو بحال رکھو گے فاسٹ بالر کے لیے اتنے ہی اچھے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ردم. اب یہ شہراز اب مجھ سے بات کر رہا تھا کہ میرا سر اسٹیپ جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے. جب آپ جتنی اسپرنٹ فاسٹ بالر کم از کم جتنی اسپرنٹیں آپ لگائیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسپرنٹ یہ نہیں ہے آپ نے جو اسپرنٹ آپ کا اسٹارٹ ہے آپ نے اسٹیپ لیے ہیں 17، وہ آپ 25 اسٹیپ لے کر آپ اسپرنٹ شروع کرتے ہیں. آپ جتنی اسپرنٹیں لگائیں گے نا آپ کی وہ تھائی وغیرہ جو ہے نا وہ کھلتی ہے. ایکسرسائز فاسٹ بالر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ایکسرسائز. آپ جتنا اپنا اسٹیمنا بحال کرو گے نا وارم اپ. میں اپنی آپ بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے رحمۃ اللہ خان نیازی کہ آپ نے کرکٹ شاید میری نہیں دیکھی ہے بھائی. ایک میرے ساتھ کھیلا بھی ہے آدم خان، مجھ سے بھی اچھے پلیئر ہیں بکھر. لیکن اگر میں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے جس جو نام بنایا ہے وہ میں نیازی صاحب کی وجہ سے. عظمت اللہ خان نیازی نے بڑی محنت کی ہے ہر لڑکے. تو جب ہمارا کیمپ لگتا تھا نا تو ہمارا ٹائم ہوتا تھا گرمیوں کے اندر نا جولائی کے اندر جون میں ہم کیمپ کیا کرتے تھے. اس ٹائم یہ جنگل نہیں تھا، گورنمنٹ کالج بکھر کا ایک ہی ہمارا ٹائم ہوتا تھا 3 بجے کہ ہم نے 3 بجے ہر لڑکے نے نا حاضری کرنی ہے کیمپ کرنا. تو میری یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ میں 1 بجے گراؤنڈ میں آتا. 3 بجے آ کے نیازی صاحب نے ٹریننگ کرانی ہوتی تھی، میں 2 گھنٹے پہلے ٹریننگ. تو فاسٹ بالر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ، آپ کا ردم جتنا اچھا ہوگا آپ اتنے ہی اچھے فاسٹ بالر ہیں. یہ آپ کو پلیٹ فارم آدم خان نے دیا ہوا ہے، آپ کی لائن بھی آپ کی درست ہو جائے گی، آؤٹ ان سوئنگ بھی آپ کا. سب سے بڑی بات ہے جب آپ کا ردم ہوگا آپ کا اسٹیمنا ہوگا آپ آؤٹ بھی کر لیں گے ان بھی کر لیں گے دونوں سوئنگ کر. جب آپ کا اسٹیمنا ہی نہیں ہوگا تو پھر آؤٹ ان سوئنگ کو کیا کرنا ہے. آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے 50 اوور. ابھی آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، جیسے یہ عادل کھڑا ہے یہ تقریباً 13 سال اس کی ایج ہے، اس کے پاس بڑی کرکٹ یہ ابھی اس چیز پہ جائے نہیں کہ پیس. جب آپ اپنا ردم بنا لیں گے آپ ردم کے ساتھ یہ تو سیمنٹ ہم نے تو پوری زندگی سیمنٹ وکٹ پہ کھیلی ہے. آپ کو کچھ نصیب ہے آپ کو ٹراف وکٹ پہ کرکٹ پہ. ٹراف وکٹ کے اوپر ہے آپ کا ردم. آپ جتنے سپیڈ سے آئیں گے آپ نے آگے بال کو جس اینگل میں چھوڑیں گے بال نے ہوا میں موو کرنا اور پیس اپنے آپ. سیمنٹ اور ٹراف وکٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب سیمنٹ پہ آپ اس سے زور اپنی باڈی اور سینے کے زور سے پیس نکالتے ہو. ڈراپ پہ آپ کا ردم جتنا ہوگا اس سے آپ جیسے چھوڑیں گے اسی طریقے سے آپ کی پیس ہے. آپ نے جو فاسٹ بالر ہیں اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اسٹیمنا بنانا ہے. آئیں آپ کے پاس گراؤنڈ ہے چکر لگائیں. آدم بھائی نے آپ کو ٹائم دیا ہے 3 بجے کا.
تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 1 گھنٹہ پہلے فاسٹ بالر آ کر نیٹ کے اندر آپ نے وارم اپ ہونے کے بعد ہی بال چلانا. صحیح. جب آپ اپنا میری یہ ہوتی تھی کہ میں 3 بجے کے بعد جب نیائی صاحب 3:30 پونے 4 بجے ایکسرسائز وغیرہ کرا کے بال شروع کرتے تھے تو میں بال پکڑتا تھا اور اینڈ ہو جاتا تھا پھر میں بال چھوڑتا تھا. مجھے نہیں پتا میں نے 150 بال کی ہے 200 کی ہے 250 کی. کیا بات یہ جی. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب بالیں کرنے اور ردم بننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بالیں کرتے جائیں گے آپ کو اتنا مزہ آتا ہے. آپ نے زور نہیں لگا, آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی لین اور لینتھ. اگر فاسٹ بالر ہے آپ نے ارلی آپ نیا بال کرنا ہے, نیا بال خود بخود ہلتا ہے تو آپ نے بیٹسمین کو ڈسٹرب کرنا ہے, خود ڈسٹرب نہیں. اگر آپ وائٹ بال پھینکیں گے لین سے ہٹ کے بالیں کریں گے تو آپ کو 4 لگ گئے 6 لگ گئے, پھر بندہ ردم میں آتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے اپنی لائن پہ کنٹرول رکھو. آپ نے اپنی لائن پہ بالیں کرنی ہے, غلطی کرانی ہے بیٹسمین سے. اور سب سے مشکل کرکٹ آپ یہ کھیل جو آپ ڈسٹرکٹ کی کرکٹ کھیل رہے ہو, آپ سب سے مشکل کرکٹ یہ ہے. جب آپ باہر جاؤ گے نا اپنے بکھر کی طرف سے نمائندگی کریں گے, باہر آپ فیصلہ آباد سرگودا ادھر ادھر کرکٹ کھیلیں گے, وہ کرکٹ بڑھیا ہے. ہماری کرکٹ بڑی خوفناک ہے. یہاں بیٹسمین ہے آپ اچھے بال کو بھی کراس کھیلتے ہیں, اتر کراس وغیرہ نہیں. ہر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے باری لوں گا تو میں ٹیم میں جاتا ہوں. آپ اچھی بالیں کرتے آئیں گے وہ آپ کو کبھی نہیں ہوگا. وہ آپ کی لوز پوائنٹ پہ اس کی نظر ہوگی کہ کب آپ لوز دو گے, باہر دو گے, میں اسے کھیلوں گا. آپ مڈل اسٹام میں اس نے آرام کھیل, کیونکہ میں نے جو اعظم بھائی کرکٹ جتنی بھی کھیلی ہے الحمدللہ 1999 سے لے کر 2008 تک میں نے اپنے بکھر کی نمائندگی کی ہے. آدم کو پتہ ہے. اور الحمدللہ کہ آپ نیٹ پہ چلے جائیں اور 1999 سے لے کر 2008 تک بکھر ڈسٹرکٹ سینئر نکالیں گے, میرا نام آپ کو ریکارڈ مل جائے گا. ایک دن میں 24 25 اوور ایک اینڈ سے ملتی ہے. اور فاسٹ بالر کے لیے محنت ہے اسی ردم کے ساتھ اسی پیس کے ساتھ 24 اوور ایک دن کے اندر ایک اینڈ سے کرنا بڑی بات ہے. تو مجھے بات یاد آ رہی ہے بھائی رحمت اللہ خان نیازی کی, اللہ تعالیٰ محنت نصیب کرے. تو اس بندے کی یہ پوزیشن تھی, وہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ ندیم جب تم بالنگ کر رہے تھے نا تو میں بیٹھا ہوتا ہوں, میرا سینہ اتنا چوڑا ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یار جب کیا بالر ہے اگلے بیٹسمین کو چیک دبا دیں, آپ کی پیس بھی بحال ہو جائے گی, آپ کی لین بھی صحیح ہوگی. فاسٹ بالروں کے لیے کیونکہ میرا شعبہ خود فاسٹ بالر ہے, نہ میں نے بیٹنگ اتنی نہیں کی, کبھی کبھار بیٹنگ آ جاتی تو آ جاتی نہیں, تو میں فاسٹ بالر. تو میں آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی محنت اور آج کل آپ لوگوں کا تو فیوچر ایسے روشن جیسے سورج اب نکلا ہوا ہے نا روشن, آپ لوگوں کا فیوچر روشن ہے. اس میں بڑی بات نہیں ہے. یہ آدم کھڑا ہے, اگر 2002-03 میں PSL شروع ہو جاتی نا تو بکھر کا واحد کھلاڑی میں تھا جو PSL کھیلتا. مجھے PSL میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. مجھے پتا تھا میری محنت تھی سب کچھ. ایسے تو نہیں میں فیصل آباد کے ساتھ آؤٹ کر کے فیصل آباد 94 پہ آل آؤٹ ہو تو مانتا بھی نہیں تھا. کیا ہوا فیصل آباد کی 94 پہ آؤٹ تھی گئی, دنیا والی والا کوچ مانتے نہیں تھا, ایک ہی میں تھی گئی ندیم 7 آؤٹ کر. محنت تھی نا, اور رب کی ذات کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے ہی مخلص ہونا. جب میں اپنے آپ سے مخلص ہوں تو مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہاں میرے 1000 مخالف کھڑے ہوں, آپ کی یہ نہیں بولنی چاہیے. میرے ساتھ جو کرکٹر رہا ہے میں نے اسے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ نے یہاں سے نہیں بولنا, آپ نے یہ رسے کے اندر پرفارم کرنا ہے. باہر ہم بیٹھے ہیں, ہماری زبان سے آپ کی تعریف کریں, میں اسے پلیئر ہوں. میں نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی ہے. آدم بھائی کھڑا ہے پورے بکھر, شاید آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, آدم بھائی ڈال دے.
نہیں صرف اس لیے ہم نے ایک میں بات کہہ رہا ہوں کہ بکھر کلور کوٹ ہو گیا، جہاں جہاں بھی کرکٹ، جو کرکٹ میرے ساتھ کھیلے کہ میں نے آج تک کسی کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ میرا اتنا لیول ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو چیلنج کر سکوں۔ آپ اپنے آپ کو مٹی میں ملائیں گے تو آپ ایک تناور درخت بنیں گے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں درختوں کو دیکھیں، جو درخت جھکا ہوا ہے نا وہ کسی کو پھل بھی دے دے گا، شاید سفیدے کو دیکھیں سیدھے، تو نہ وہ کسی کو چھائیں دے سکتے ہیں، نقصان ہی ہے، فائدہ نہیں فائدہ۔ آئیے اپنے آپ کو جھکا دو، باقی اس پہ چھوڑو، محنت کرنا تمہارا کام ہے، صلہ دینا اس کا۔ اب آدم بھائی آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہے، اس کا کام ہے آپ سے محنت کرانا، کیونکہ یہ آپ کا بازو نہیں بن سکتا، یہ آپ کی ٹانگیں نہیں بن سکتا کہ آپ کے اسٹائل میں یہ بھی محنت آپ نے کرنی ہے، اور آپ کو تو اتنا اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بندہ آپ کے لیے آگے بھی جائے گا، کر کے آپ نے دکھانا ہے، کیونکہ ہماری تو یہ سوچ ہے کہ ہم اگر کہیں نا کہ عادل کو یار انڈر 16 ایک مثال ہے، تو عادل کو انڈر 16 کھلانا ہے، عادل کے اندر اتنی ہو کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو عادل وہاں پرفارم کر رہا ہوں تو وہ خود کہیں کہ یار آدم اس لڑکے کا تو یار بنتا ہے۔ نہ ہم نے سفارش کی کرکٹ کھیلی ہے، نہ ہم کسی کو کہیں گے کہ سفارش کی کرکٹ کھیلی، اپنے دم پہ کھیلی، اپنے آپ کو اتنا بنا دو کہ اگلے کی آپ کمزوری بن جاؤ۔ جہاں محنت کرانا ہمارا کام ہے، محنت آپ کا کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ڈسٹرکٹ کی مجبوری بن گئی۔ وہ آدم بھائی کو میں بات یاد کرا رہا ہوں، کمر نے مجھے جب باہر نکالا تو وہ کس بات پہ نکالا، مجھ سے سب لڑکے آ کے پوچھتے تھے صبح پہ، ندیم بھائی آپ تو رات کو بیٹھے ہو گے تو ٹیم میں کون کون لڑکے ہیں، تو میں انہیں ایک ہی سوال کا جواب دیتا تھا کہ مجھے اپنا پتہ ہے 10 کا نہیں پتہ، کہ میں مینجمنٹ کے اندر بیٹھتا تھا، مجھے پتہ ہوتا تھا کون کون لڑکا ان ہے صبح بیٹھ کے، تو میری بات ہوتی تھی کہ ایک میں ہوں مجھے 10 کا نہیں پتہ، ایک میں کیوں ہوں کہ میں نے محنت اتنی کی تھی، میں اس لیول پہ اپنے آپ کو لے گیا تھا کہ میں بکھر کی ٹیم کی کمزوری تھی۔ اعظم بالکل ایسے ہے ون میچ، تو آپ نے یہی میچ ہار جیت پہ آپ نے جانے نہیں ہے میچ ہارنا ہے یا جیتنا ہے، آپ نے صرف ون مین شو اپنے آپ کو بنانا۔ جب آپ اپنے آپ کو کہو گے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ 10 کیا کر رہے ہیں، میں نے پرفارم کرنا ہے، جب تم پرفارم کرو گے تو وہ 10 آپ خود بخود پرفارم کرو گے، تمہاری پرفارمنس سے ایک ٹیم نہیں جیت جائے۔ جب ہم سنتے تھے، ہم سے جو سینئر تھے ہم سنا کرتے تھے جی بکھر کی ٹیم ہار گئی، الحمدللہ جب تک ہم کھیلے ہیں بکھر کی ٹیم کسی لیول پہ ہوتی تھی، یاد ہمارا بکھر کو فرسٹ ٹائم انڈر 19 ملی 99 میں، پنجاب کو بکھر فائنل کھیلی، کسی ٹیم کو بکھر نے ایک وحد حافظ آباد تھی اعظم بھائی جس نے ہمارے خلاف 163 کیا تھا، نہیں تو 81 96 80 یہاں ٹیم اڑا دی، کیا قصور کی ٹیم آئی 81 پہ، پوری ٹیم ہم نے اڑا دی، 81 سکور پہ ٹیم آؤٹ، اجاز جونیئر، وحد اجاز جونیئر تھا جو میرا میچ، ڈاکٹر شاہب میرے لیے ایسے نہیں عاقب جوید سے لڑتا رہا، جوید پاکستان کھیلے گا، کچھ تھا تو میرا اس کے ساتھ کیا تھا، وہ آج بھی پی ایس ایل کی امپائرنگ کرتا ہے شاہبودی، وہ میرے لیے آگے جوید سے لڑ پڑا تھا کہ یار یہ لڑکا ضائع نہ کرے، تو اس ٹائم تو آپ کے پاس اتنا ہے کہ آدمی آپ تھوڑا سا پرفارم کرو، آپ کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ پی ایس بالکل پی ایس ایل آپ کو وہ پلیٹ فارم ہے جو پی ایس ایل کھیل گیا وہ پاکستان کھیل گیا، صحیح بات، اور ہمارا دل مانتا ہے، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارا بکھر کا کوئی لڑکا کھیلے، جہاں آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے آدم بھائی، جس پلیٹ فارم پہ آپ کو میری ضرورت ہے، میرا شعبہ ہے فاسٹ بالر، میں آپ کے فاسٹ بالروں کے لیے حاضر ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ کہیں گے میں ڈیلی ان کو ٹائم بھی دوں گا،
ہفتے میں 2 3 4 دن میں دوں گا ضرور. مجھے تو خوشی ہوگی کہ ہمارے یار لیے میرا بھی فخر کی بات ہے. بکھر کا کوئی لڑکا آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے بڑی بات ہے بیٹا آپ نے سینئر اور جونیئر کی تمیز رکھنی. آپ جونیئر کی بھی رسپیکٹ کریں, آپ اپنے سینئر کی بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ کل آپ نے بھی سینئر بننا ہے, آج آپ جونیئر ہو, کل آپ نے بھی سینئر بننا ہے. آج آپ اپنے سینئر کی عزت کرو گے, کہہ دیتا ہے غصہ آ جاتا ہے. اور فاسٹ بالر ویسے بھی مینٹلی طور پہ مینٹل ہوتے ہیں. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں مینٹل کھیلتا تھا, اسے پتہ ہی یہ میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے. تو میں لڑ پڑتا تھا گراؤنڈ کے اندر کیچ ڈراپ ہونے پہ. تو وہ مجھے یہاں سے جب پہلے ہم گئے نا تو عظمت اللہ خان صاحب کی آج تک مجھے بات یاد ہے, یہ کلب کرکٹ نہیں ہے, وہ پی سی بی کا ٹورنامنٹ ہے. آپ نے کسی سے بدتمیزی کی تو وہ آپ کو وہاں سے پکڑ کر باہر کھڑا کر دے, بین ہو جائے. میں ڈرتا 1-2 میچ تو میں نے ایسے ہی گزار دیے. تیسرے میچ میں نے یقین کرو وہی پی سی بی کے امپائر تھے جنہوں نے مجھے کہا ہے بھائی یہ خون لگاتا ہے, ہمیں اس کی بات محسوس نہیں ہو رہی, یہ لڑ رہا ہے تو لڑنے دو, جان بھی تو مار رہا ہے نا سارا دن. جب آپ اپنے آپ کو شو کرو گے تو پھر آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, وہ دکھتا ہے. آپ اپنے بکھر کے لیے کھیلو گے تو بکھر کے سینئر آپ کی رسپیکٹ کریں گے, ہم لڑیں گے کیونکہ آپ اچھے پلیئر ہو یار. بکھر کے لیے میں کرتا تھا تو میرے لیے سینئر نہیں لڑتے. آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ آپ نے لے کے آنا ہے, آپ لے کے آ سکتے ہو یار. جو کھیل رہے ہیں پاکستان ان کے 4 ہاتھ ہیں. صحیح بات. کیا ہے وہ بھی ایسے ہی آئے ہیں نا. آپ کے پاس تو اپنی سوچ تو رکھو. مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ یار تو نا جس نے گراؤنڈ چاہنا تیری کیڑی سوچ ہوگی. فیصل آباد رانا ظہیر تھا امپائر تھا, مجھے کہتا ہے کہ تو جس نے گراؤنڈ بڑھتے ہیں تیری کیا سوچ ہوگی. میں کہ جی میری یہ سوچ ہوتی ہے جس ٹائم میرے ہاتھ بال آ میں سوچا میں کہڑا بندہ فیس کرتا اس وقت یار تیرے اگے انٹرنیشنل میں کہ کھیلوں نہ کھیلوں سوچ تو انٹرنیشنل سٹار کی ہونی چاہیے نا. صحیح بات. جب آپ سوچ سٹار کی رکھ کے اندر جائیں گے نا تو سوچیں گے میرے ہاتھ میں بال آ گیا اب کون مجھے فیس کرے گا. تو میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں آپ کو, باقی آپ لوگوں کو جہاں میری ضرورت ہے میں ریڈی. تو مجھے تو اچھی ہے, عادل ہو گیا, یہ چھوٹا ہو گیا, شاذور تو خیر ہمارے ساتھ پہلے بھی کھیلتا رہا, اچھا ہے. آپ اپنے نا ردم پہ جتنی آپ سپرنٹیں لگا سکتے ہیں, جتنی ایکسرسائز فاسٹ بالر کے لیے ایکسرسائز, آپ جتنے ایکسرسائز کر کے آئیں گے نا نیٹ کے اندر. آپ آج بھی بالنگ کر رہے ہو نا, کل سے میرے والی بات کہ آپ اپنی رننگ شروع کر دیں, سپرنٹیں شروع کر دیں, ایکسرسائز. اس کے بعد نیٹ میں بالنگ کریں گے تو خود کہے گا اپنے آپ کو کہ میں کیا کہاں کہ میرا یہ دور تھا کہ یہ بڑی باتیں ہو جائیں گی کیونکہ میں گزارا ہے. میں کہتا تھا کہ کسی چیز کو رکھو میں اس کو بھی نشانہ کر لوں گا. اتنی مہارت تھی اپنی بات. صرف کیا ہے کہ ٹائم دیا, نیٹ پراپر کیا. آج کل تو نیٹ کر رہی, آج کل تو نیٹ والی بات ہی نہیں. یہ تو آپ خوش نصیب ہیں جو آدم بھائی نے آپ کو نیٹ دیا ہوا ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں, لیکن ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے یار ہم سے کوئی جونیئر کچھ چیز لے لے. محنت کرنی آپ کی کام ہے, باقی آپ کے ساتھ یہ کھڑا ہے, آپ کے لیے لڑے گا بھی صحیح, آپ کو کھلائے گا بھی صحیح, اور یہ کھلا بھی سکتے ہیں. جو بندہ سنسیئر ہے نا, مخلص ہے, وہ بندہ کہیں بھی اپنے پلیئر کو لے کے جا سکتا ہے. آپ خوش نصیب ہو, آپ کو آدم بھائی کوچ ملے ہیں, یہ آپ کے لیے لڑے گا بھی صحیح, آپ کو لے کے بھی جائے گا. آپ نے پرفارم کرنا ہے, آپ نے اسے مایوس نہیں. باقی جہاں اس کو میری ضرورت ہے میں آپ کے لیے. یہ کوئی سوال بہت بہت شکریہ. سوال بھی یہ کریں, اور اس سے پہلے ان کو ذرا میچ بولنگ کہ ایک ہو نا نیٹ انہوں نے کیا, اسٹیمنا کیا, میچ میں کوئی وائٹیں چلی جاتی ہیں ان سے اکثر, کوئی نو چلی جاتی ہے. میچ کے لیے پہلے بول کرنے کے لیے کیا ایسا کرنا پڑتا ہے جو یہ پہلے جب جیسے میچ شروع ہو رہا ہے یہ بول کر رہے ہیں؟
میں نے اعظم بھائی کو یہی بات پہلے کی، آپ نیٹ بھی کر رہے ہیں جی تو آپ نیٹ کے اندر بھی کوشش کیا کریں کہ بیٹسمین کو کھلانے کی۔ جب آپ وائٹ بال کریں گے یا لین سے باہر کریں گے تو آپ وہ تو بیٹسمین کی بد نصیبی ہے جو نہ کھیل سکے۔ آپ نے بیٹسمین کو ڈسٹرب کیسے کرنا ہے کہ جو جتنا بھی اچھا بیٹسمین ہے، یہ میری بات آج یاد رکھیں، جتنا بھی اچھا بیٹسمین ہوگا نا وہ آپ کو 5 بالوں پہ سنگل جائے گا اچھے بالوں پہ۔ وہ کہے گا وہ کس چکر میں ہوگا، وہ کہتا ہے جتنا بھی اچھا بالر ہوگا نا وہ 5 بالیں اچھی کرے گا، ایک لوز کرے گا، اور وہ اس لوز کے انتظار میں وہ 3-4 سکور کر کے اگر آپ کی لوز بال پہ چھکا یا چوکا کر دے گا تو اس نے تو اپنی ایوریج پوری کر دی، 7-8 کر گیا۔ تو بالر کی بھی یہی چیز ہے کہ وہ کہ اپنے آپ کو اسٹیمنا بھی بچائے، سب چیز آپ اپنی لینوں پہ بالنگ کریں۔ اب یہ عادل والا مسئلہ تھا، وہ کہہ رہا تھا سر مجھ سے نا 9 بال، تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ بیٹا اسٹیپ، اس نے کہا 17 اسٹیپ ہوگا میرا نا ردم ہے، تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ وکٹ سے جمپ لیں، جہاں سے آپ جمپ لیتے ہیں، جہاں جمپ رکتے ہیں وہاں لائن لگا کر وہاں سے، کیونکہ آپ وہاں سے جمپ لیں گے تو آپ کو 9 نہیں ہوگی نا۔ اب آپ جو کریز سے اسٹیپ لے رہے ہو تو آپ نے کریز پہ آ کے جمپ کرنا ہے نا، تو جب کریز سے جمپ لوگے تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ کا اسٹیپ باہر چلا جانا 9 ہونا۔ جب آپ نے اسٹیپ دیا ہے پورا جمپ جتنا ہے آپ کو، یہاں سے آپ نے جمپ لینا وہاں نشان کر، اس کے بعد سارا اسٹیپ لے جا، پھر آ جائے، پھر آپ کا 9 بال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وائٹ بال جا رہا ہے تو آپ اینگل چینج کر لیں، وکٹ یوز کر لیں، کریس یوز کر لیں۔ اب جیسے شراز بال کر رہا تھا اسے میں نے کہا کہ آپ نے اس کا نام کیا، بالیں جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بال تو بیٹسمین کو تو نہیں کھلا رہے، آپ وائٹ بال کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسے 1-2 دفعہ چیک کیا ہے، وہ بالکل سیدھا آ رہا تھا، اسٹریٹ آ رہا تھا، وہ بال کرتا تھا، بال لگنے کے بعد میں اس کا ان سوئنگ ہو رہا تھا لیفٹی، کیونکہ لیفٹی کھیل رہا تھا، وہ ان سوئنگ کہاں ہو رہا تھا، وہ باڈی پہ بال کرتا تھا نا، وہ یہاں آ کے ان سوئنگ باہر نکل جاتا۔ جب اس کا ان سوئنگ ہو رہا تھا، اس کا یا تو یہ بال کو آف سٹمپ میں ڈال کے اندر لے کے آئے، یا آؤٹ سوئنگ وہ لیفٹی کو کر دے گا تو پھر مڈل سے وہ باہر نکالے۔ میں نے سے کہا آپ اپنا جو اسٹارٹ ہے وہ تھوڑا سا ترچھا کر دیں۔ اس نے جب ترچھا کیا تو اس کی بہت اچھی بالیں 2-4 اس کی تھی۔ یہ آپ نے خود اس چیز کو مائنر کرنا ہے۔ کریز کا مقصد یہ ہوتا ہے، سوئنگ یہ نہیں ہوتی کہ سوئنگ آپ نے جی گریپ پکڑ لی اور گریپ کے ساتھ ایک سائڈ شائن ہے، میں نے آپ کو بتا دی یار یہ شائن ہے، آپ نے ان سوئنگ کرنا ہے تو اس کو اندر رکھ لیں، آؤٹ سوئنگ کرنا ہے تو اسے باہر رکھ لیں، یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے ریتم کو بھی یوز کرنا ہے نا۔ آپ نے اگر آؤٹ سوئنگ کرنا ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین کے لیے، رائٹ ہینڈ بالر ہے تو وہ اپنا اسٹارٹ تھوڑا سا اچھا کرے گا، وکٹ یوز کرے گا، وکٹ کے پاس آئے گا، شائن باہر رکھے گا، اس کا خود بخود آؤٹ سوئنگ ہوگا۔ اس نے ان سوئنگ کرنا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے گا امپائر کی بیک سے، اس نے آگے کریس یوز کرنی ہے، شائن اندر رکھے گا۔ جب کریس آپ یوز کرو گے شائن اندر ہوگا، شائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہوا کو کاٹ کے ہوا کے مخالف جانا، اندر ہوگی تو وہ اندر جائے گا، باہر رکھو گے تو باہر جائے گا، شائن کا مقصد یہ ہے۔ سیم یہی بیٹسمین مائنڈ میں رکھیں کہ یہی چیز آپ نے کھیلنی ہے، اندر والا آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ ہے۔ اور بیٹسمین کے لیے سب سے بڑی بات ہے وہ ہمیشہ بیٹسمین کی نظر ہوتی ہے بالر کی ہاتھ کی، وہ اپنا ہاتھ دیکھتا ہے بھی اس نے شائن باہر رکھی ہوئی یا آؤٹ سوئنگ کے لیے آ رہا ہے، اندر ہے تو ان سوئنگ کر، لازمی بات نہیں ان سوئنگ ہو جاتی ہے آؤٹ سوئنگ، لیکن آپ کا مائنڈ تو ہونا۔ بیٹسمین جو اچھے بیٹسمین ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بالر کا ہاتھ کے اوپر نظر رکھتے ہیں اینڈ تک۔ کبھی آپ ویڈیو دیکھیں نا اچھے بیٹسمین کی کلوز کر کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی آئی جو ہے نا وہ اتنی موٹی کھڑا ہوتا ہے پھاڑ کے بیٹسمین کو دیکھنے کے، بالر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں وہ بالر آ رہا ہے، اس بالر کو پتہ ہے میں نے آگے بال کرنا ہے، میں کھڑا ہوں بیٹنگ، مجھے پتہ ہے آگے ڈالے یا پیچھے ڈالے، میں نے تو بلہ گھمانا ہے۔
ٹینسی ہے نا, ٹینسی کا یہی ہے نا, ٹینسی کو تو نہیں پتہ شارٹ بال ہے, جہاں وہ کھیلنے والا لیگ بال ہے اس نے وہیں بلہ گھما. ہارڈ بال ٹینس سے بہت مختلف ہے. میں نے بھی ٹینس بہت کھیلی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کا فیوچر ہے, میں آپ کو منع کروں گا کہ آپ ٹینس کی طرف نہ جائیں. آپ اسی پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. کسی کا کویشچن, کوئی سوال, بولر, بیٹسمین, کسی کرکٹر کا؟ نہیں, آپ ریتم کا مقصد کیا ہے؟ ریتم کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جتنا ریتم بڑھاتے جاؤ گے, آپ کی فاسٹ بالر کے لیے میں کہتا ہوں کہ فاسٹ بالر کی یہ ٹو ہے نا, ٹو یہ بیک پہ لگنی چاہیے. جب وہ ریتم سے آ رہا ہو یہاں لگنی چاہیے. اب شعیب اختر کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں, برٹلی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, جو پیسر بالر ہیں ان کے ریتم ٹرف جو ہے نا, ٹرف وکٹ, اس پہ شہراز بھائی آپ جتنا ریتم پہ زور دو گے نا, آپ پیس کو چھوڑ دو, پیسیں بنتیاں رہتی ہیں. آپ کا ریتم ہونا چاہیے, وہ ریتم ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹس مین کو خوف طاری ہو جائے کہ بھائی واقعہ یار کو بالر آ رہا ہے. یعنی کہ بھاگنے کا انداز آپ کا, ہاں سمپل لفظوں میں ہے کہ جیسے صدیمی بھائی کہہ رہے ہیں, ندیم بھائی, کہ یہ چیز آپ کی ادھر لگنی چاہیے, تو وہ ایسے تو نہیں لگے گی جب تک فٹ نہیں ہوگے پورے. بالکل, آپ جتنے تک اپنی رننگ نہیں کریں گے, آپ گراؤنڈ کی رننگ کم از کم فاسٹ بالر کے لیے نا آدم 10-12 راؤنڈ لازم. یہ نارمل ہے, 10-12 راؤنڈ یہ نارمل ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر نا, یقین کریں بھائی, ایک دفعہ عمران خان کو رننگ کرتے دیکھا اپنی زندگی کے اندر. میں ایسے لاہور گیا ہوا تھا, دوست مجھے قذافی لے گئے. یہ بہت پرانی بات ہے, تقریباً یہ 95-94 کی بات ہے. تو عمران خان جب آیا نا, تو گراؤنڈ کے اندر جب شروع ہوا ہے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے, اور قذافی کا سننے میں آتا ہے بھائی 1 کلومیٹر کا ایک چکر ہے. قذافی کا جو سننے کی بات ہے بھائی 1 کلومیٹر کا ایک چکر بنتا ہے قذافی کا. میں نے اس کے چکر گنے, اس نے 32 چکر لگائے عمران خان. کیا اس ٹائم 32 چکر کہنا 32 کلومیٹر بنتا ہے. اور وسیم اکرم کو لے لیں, وقار یونس کو لے لیں, یار انہوں نے محنت کی, اور محنت ان کی کسی نے روک سکیا اسے؟ نہیں روک. آج کل تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے میڈیا, سوشل میڈیا نے. آپ تھوڑا سا پرفارم کریں, سوشل میڈیا اٹھا لیں گے. اس ٹائم تو سوشل میڈیا والی بات بھی نہیں تھی. اس ٹائم تو یہ بات ہوتا تھا ڈویژنل کے جو ٹورنامنٹ ہوتے تھے, کبھی کبھی ان کا فائنل جو ہے نا پی ٹی وی دکھا دیتا تھا. اب وقار یونس کیسے ہے, ڈی جی خان کے ساتھ فائنل تھا لاہور کا, عمران خان گئے ہیں تو انہوں نے ٹی وی آن کیا, بالنگ کر رہے تھے, گاڑی نکلا, قذافی چلے گئے, انہوں نے دیکھا, اسے بلا لیا. یار اس کی گیم تھی نا, نہیں رکا, نہیں روک سکا اسے. اور ادھر آپ کی ڈیلی ویڈیوز, آپ کی پریکٹس, آپ کے پاس تو بھائی سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس تو سہولت ہے. ہمارے لیے تو جب ہم نے کرکٹ شروع کیا, ہمارے پاس تو اتنی سہولتیں نہیں تھی. ہمارے پاس اتنی اچھی کٹیں اور اتنے اچھے شوز وغیرہ نہیں ہوتے تھے. جب ہم انڈر 19 کھیلنے گئے ہیں 99 میں, تب گریپر ہم نے لیے تھے. یہ تو عام جوگر جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سہولت ہے, تو یہ تو آپ محنت کرو, آپ کو کوئی نہیں روکتا. منیب, کوئی سوال آپ کا ایز اے فاسٹ بالر, کیونکہ آج آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے ان کا نکالا ہے, آپ کے لیے بہت ضروری ہے میچز میں. تھوڑا سا آپ کو وائٹ شیڈ کم از کم 40 منٹ 45 منٹ 15 سال کی ایج ہے, کپتان. رننگ کریں نا, رننگ کتنے چکر لیں؟ رننگ چکر نہیں تو اسٹریک دے یعنی 3-4 اور لگ گڈ. اس تو بعد سپرنٹا کتنی ہے؟ پرنٹ کم لائے. کل تو سپرنٹا شروع کر, 10 سپرنٹا 15 سپرنٹا زیادہ نہ کر. سپرنٹ کا مقصد یہ ہے 20 ماری نہ سپیڈ لگا گیا اس میں.
اتو ہے میں 20 سپرنٹا مار اس کے بعد اپنی ایکسرسائز بڑھا فاسٹ بالر کی جی ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز کر ٹھیک ہے وارم اپ اپنے آپ صحیح وارم اپ کر کے بعد بال گھن کے بال کرانے وقت میں آپ پتہ لگ ویسی پہلے میں بال کرانا کیا پوزیشن ہے کہ کون یہ تو 10 دہاڑے کر چاہے 10 دنوں بعد میں تینوں مل سا تو میں نے آخر میں ندیم بھائی میرا ہوں دل کریں دے میں جس میں چاہواں چوٹ سکتا کیا ایکسرسائز ایسی چیز یہ میں ایک بات بتاتا رہتا ہوں بات کاٹ رہا ہوں ایک بات میں بتاتا ہوں اس دن بھی میں نے بتائی ہے بھائی ندیم بھائی جب بالنگ پہ آتے ہیں نا یہ ریئلٹی بات ہے باقی جو باتیں ہیں نا کہ یہ میں یہ کر رہا تھا یہ میں نے دیکھی ہوئی چیز ہے اگر میں کسی کو ادھر بلا رہا ہوں یا انوائٹ کر رہا ہوں نا تو ایسے نہیں کر رہا میں خود متاثر ہوں تو کر رہا ہوں اور انہوں نے ہمیں بھی بوسٹ کیا ہے اور سیدھی بات یہ کہ یہ جب بیٹسمین آتے تھے تو فاسٹ بالر کہتے ہیں میں فاسٹ بالر نہیں ہوں اگر میں بیٹسمین تو فاسٹ بالر ہی نہیں مانتا جو بیٹسمین ہیلمٹ نہ کرے اس کی عادت یہ کوئی بات ہے فاسٹ بالر اور بغیر ہیلمٹ کی کھیلتا خوف ہو نا اب یہ ہم نے تو نیٹ میں اگلے کو ہم نے تو نیٹ میں اس کا جو ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے پلیئر ہیں نا وہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ شارٹ پچ کے کھیلنے کے ماہر ہیں ہاں ہم نے انہیں شارٹ پچ کھیلنا سکھا دی ہے نیاری صاحب کی گل یاد آتی وہ مارا کوئی ندیم کوئی نیٹ کرنا تو نہیں آتا بندہ مارنا وہ کہا کرتا تھا کہ ندیم نیٹ کرنے نہیں آتا یہ تو بندہ مارتا میرا اصول ہوتا تھا میں نا یہ نیٹ لگا ہوا ہے میرا نیٹ میں ٹارگٹ ہوتا تھا کہ میں نے نا اس سے اوپر سے بال گزارنا ہے میرا ٹارگٹ ہوئے میں اپنی مائنڈ بات کر رہا ہوں یہ ہے نا نیٹ یہاں تک تو میرا نا میں اسٹارٹ کرتا تھا نا میں سارے گیم یہ کرتا تھا اس کے اوپر سے بال گزارنا ہے اور اسی چکر میں لگے میری لائن بھی سیٹ ہو جاتی تھی اور بالیں بھی بیٹسمین کو کرتا رہتا تھا ایک دو بال گزار بھی دیتا تھا پھر آ جاتا تھا اور باڈی سے نیچے یہ نیٹ اس نے کیا نیٹ کے اندر بھی یہی سوچا ہے بیٹسمین ایک جمپ کر کے بال روک کے ایسے نہیں کھڑی جگہ پہ نہ روکے جمپ کرے اور اس کے بعد اسے پتہ ہے گول لینس پہ بھی بال کر لیتے تھے یارکر ٹائپ بھی بال کر لیتے تھے سب بالیں کی آپ اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ شارٹ پچ بھی وہ بالر کرے جو شارٹ پچ کرے اگلے کو موقع بھی نہ ملے کہ میں نے شارٹ کھیلنا ہے ہاں یہ بھی پہلے ہے ہاں میں نے شروع میں نا میں بڑے عرصے کے بعد نا ایسے عوامی سے ہمارا میچ آ گیا اس ٹائم عرفان ہے ہمارا ایک بہت پیارا دوست ہے اس کا میں نے بڑا چرچا یار اتنی بڑی ہر میچ میں سو کرتا میرا اس کے ساتھ نا پہلا ہی بال میں نے اسے کیا ہے بڑے عرصے کے بعد کالج گراؤنڈ میں میچ ہو رہا لیگ سائڈ پہ بال پڑا ہے میرا تو عرفان نے اسے لیفٹ کرنے گیا وائڈ ہے بال عرفان کو یہی پتہ چلا ہے کہ لیگ سٹمپ جو ہے نا وہ کیپر کے پاس تھی وہ دیکھ رہا تھا کھڑا وہ بھی بال آیا کیسے اندر ہے فاسٹ بال اور عظمت اللہ کی مجھے آج تک بات یاد ہے اس کہ فی یہ نتیجہ اپنے آپ کو بناؤ آپ اپنی سوچ رکھو گے نا کہ مجھے کوئی نہیں کھیل سکتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کوئی نہیں کھیل سکتا جب آپ اپنے ہاتھ میں بال پکڑو گے بال میں نے ہاتھ میں لی ہے میری ٹانگیں کانپ رہی ہے کہ آگے آدم خان ہے یار میں کیا کروں تو آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہم تو بال پکڑتے تھے نا جب ہماری سوچ یہی ہوتی تھی یا اس کو اڑا دینا یا اسے زخمی کرنا کیا ہو کرکٹ کس لیے کھیلنے ہیں میں جو کہوں آپ فاسٹ بالر ہے جی آپ فاسٹ بالنگ کرا رہے ہو یار آدمی سے کہو کہ میں بیٹنگ کر رہا ہوں یار آگے بال کر پھر میں آیا کیوں نیٹ میں ہماری تو بھائی یہ سوچ تھی ہم نے پوری زندگی اس سوچ پہ کرکٹ کے لیے یا اڑا دینا ہے یا زخمی کرنا اور نشان چھوڑیں فیصل آباد جب میں نے 7 آؤٹ کیا نا تو ہم گئے نا ہمیں ڈریس پہنتے اور وہ لگی ہوئی تھی ویڈیو بند کر دیں